السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی سے طویل ڈرامہ سیریل ارطغرل کیا ریلیز ہوا؟ علم و تاریخ کی دنیا میں گویا ارطغرل کا نیا جنم ہو گیا۔ کیا واقعی ارطغرل وہی ہے جو ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے، یا ڈرامے میں دکھایا جانے والا ارطغرل محض کسی چشم تخیل کی پیداوار ہے؟ مناسب ہے کہ ارطغرل کی تاریخی شخصیت کا جائزہ لیا جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ارطغرل کا تعلق اسلامی تاریخ کے ایک درخشاں باب سے ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ ارطغرل ترک قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا اور سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان اول کا باپ تھا۔ قائی قبیلہ ترکوں کے اوغوز قبیلے کی ذیلی شاخ ہے۔ اوغوز ترکوں کا سلسلہ نسب مورخین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے ملتا ہے۔ قدیم تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور اس کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی۔ ارطغرل کا ذکر عہد عثمانی کے مورخین اور عثمانیوں کی دی ہوئی اطلاعات پر مبنی ہے۔ بعد میں لکھی گئی تاریخی کتابوں میں بھی ارطغرل کا ذکر چند صفحات سے زیادہ نہیں ملتا۔ ان کے بیٹے سلطان عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل درج کروایا ہے۔ عثمانی مورخین اس پر متفق ہیں کہ ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ اپنے دور میں قائی قبیلے کے سردار تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے لیے مستقل زمین کی خواہش میں سرگرداں تھے۔ مشہور روایات کے مطابق 629 ہجری میں دریائے فرات میں ڈوب کر ان کی وفات ہوئی۔ ان کی لاش کو نکالا گیا، دریائے فرات کے قریب قلعہ جبر کے مقام پر دفن کیا گیا۔ سلیمان شاہ کا مزار آج بھی ترکی و شام کی سرحد پر موجود ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے سلیمان شاہ کا مقامی تدفین اس وقت شام میں ہے، لیکن اس مزار کی ملکیت کے قانونی حقوق ترک حکومت کو حاصل ہیں۔ ارطغرل کا سنِ پیدائش 584 ہجری یا 588 ہجری کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ وہ نہایت بہادر، پرعزم اور جوش و ولولے سے بھرپور شخص تھے۔ مشہور مصری مورخ اسماعیل سرہنگ نے اپنی کتاب حقائق الاخبار میں لکھا ہے کہ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ اب مزید سفر کریں یا یہیں ڈیرے ڈال دیں۔ بہت سے لوگوں نے اصلی وطن واپس جانا مناسب سمجھا، مگر کچھ لوگ ارطغرل کے ساتھ یہیں رہ گئے، کیونکہ ارطغرل نے اناطولیہ جانے کی ٹھانی تھی۔ ارطغرل کے ساتھ 400 گھرانے تھے، جن میں تقریباً 440 جنگجو تھے۔ ارطغرل اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہلے اناطولیہ کے مغربی حصے میں مقیم ہوا، لیکن یہ جگہ رہائش کے قابل نہ تھی۔ اس لیے ارطغرل نے اپنے بیٹے کو 630 ہجری میں سلجوقی سلطان علاء الدین کے پاس بھیجا تاکہ ان کی حمایت سے کوئی سرسبز و شاداب زمین رہائش کے لیے مل سکے۔ سلطان علاء الدین بڑی خوش دلی سے پیش آئے اور اس نے انقرہ کے قریب دامن کوہ میں واقع زمین ارطغرل کو بطور جاگیر دی۔ یہ زمین رہائش کے لیے بہت موزوں تھی۔ ایک روایت کے مطابق خود ارطغرل سلجوقی سلطان کے پاس گئے تھے۔ اسماعیل سرہنگ کی کتاب حقائق الاخبار 3 جلدوں میں ہے۔ اس کے اس حصے کا اردو ترجمہ محمد حلیم انصاری نے حالات بنی عثمان کے نام سے کیا ہے، جس کا تعلق سلاطین عثمانی سے ہے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق ارطغرل نے ایک جنگ میں اتفاقاً حصہ لیا تھا، جس میں اس نے طاقتور گروہ کے بالمقابل کمزور گروہ کا ساتھ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کمزور گروہ جو ارطغرل کی مدد سے جنگ میں کامیاب ہوا، سلجوقی سلطنت سے تعلق رکھتا تھا، اور ارطغرل کی مدد سے اس نے منگولوں یعنی تاتاریوں کی فوج کو شکست دی تھی۔ اس کا علم جب سلجوقی سلطان کو ہوا تو اس نے ارطغرل کو مزید عزت بخشی اور اس کے جاہ و منصب میں اضافہ کیا۔ ارطغرل کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اوغوز ترک کے مختلف چھوٹے بڑے گروہوں کو متحد کیا۔ اس نے منگولوں کے خطرے کا سدباب کرنے کی کوشش بھی کی اور کمزور ہوتی سلجوقی سلطنت کو سہارا بھی دیا۔ ارطغرل نے مستقبل کی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی، جسے عملی شکل ان کے بیٹے سلطان عثمان اول نے دی۔ ارطغرل اور ان کی اولاد نے آخر وقت تک سلجوقی سلاطین کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔ ارطغرل کی وفات سوغوت کے مقام پر 680 ہجری بمطابق 1281 عیسوی کو ہوئی۔ سوغوت موجودہ ترکی کا مشہور شہر ہے۔ یہی ارطغرل کا مقبرہ ہے، جسے بعد کے عثمانی سلاطین نے بڑی اہمیت دی ہے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد 699 ہجری بمطابق 1299 عیسوی کو ارطغرل کے بیٹے سلطان عثمان اول نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور دیر پر سلطنت ثابت ہوئی۔ جہاں تک تعلق ہے ترکی کے ڈرامہ سیریل ارطغرل کا، یہ بات بخوبی جاننی چاہیے کہ تاریخی ناول یا تاریخی فلم و ڈرامے تاریخ نہیں ہوتے۔ البتہ ان میں کچھ تاریخی سچائیاں ہو سکتی ہیں جن میں فنی ضرورت کے تحت تخیل اور رومان کی آمیزش کی جاتی ہے،
ظاہر ہے کہ اس آمیزش کے بعد ڈرامے اور تاریخ کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ ارطغرل پر بنائے ڈرامہ سیریل میں بھی ہوا۔ ایک اہم بات یہ کہ اس کے نام کا صحیح تلفظ ارطغرل ہے، جبکہ عام طور پر لوگ ارطغرل کہتے ہیں، اور ڈرامے کی اردو ڈبنگ میں بھی ارطغرل ہی کہا گیا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں میڈیا پروڈکشن سے متعلق جتنے بڑے مراکز ہیں، خواہ وہ ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ، ان میں عموماً مسلمانوں ہی کو ویلن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ارطغرل ایک طویل اور کامیاب ڈرامہ سیریز ہے جس میں مسلمانوں کی بجائے صلیبیوں اور یہودیوں کو ویلن کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور ڈرامے کا ہیرو بڑی بہادری کے ساتھ نہ صرف ان کے بلکہ اپنی صفوں میں موجود غداروں کے بھی سر قلم کرتا ہے۔ تاہم یہ سمجھنا کہ ایسے ڈراموں سے مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور ایمان پروان چڑھے گا تو ایمان کا بنیادی سرچشمہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہمیشہ یہی رہے گی۔ جو لوگ ڈرامے سیریز یا فلم دیکھ کر مجاہد بنیں گے وہ جہاد بھی فیس بک پر ہی کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، مختلف طریقوں سے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔